صاحب ڈیوورس جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنا، پوری دنیا میں اسے بڑے غور کے ساتھ دیکھا گیا، اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خطاب کو جو اس میں مرکز نگاہ بنے رہے. لیکن مرکز نگاہ صرف وہ نہیں تھے، ہمارے وزیر اعظم پاکستان بھی ان کی بائیں جانب دکھائی دیے اور ہمارے فیلڈ مارشل بھی وہیں موجود تھے اور حسن اتفاق ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے ہوئے تھے. تو خبریں جو بنی لیڈ سٹوریز، اس میں کسی نے کہا کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے پیس بورڈ، اور کسی نے کہا کہ اس میں ابھی کچھ پیچیدگیاں ہیں جن کا جواب ملنا ضروری ہے. بہرحال 60 کنٹریز جن میں سے G7 G20 برکس کنٹریز بھی تھیں، لیکن سیکیورٹی کونسل کے جتنے بھی مستقل ممبرز ہیں 5، ان میں سے صرف US اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ کسی اور مستقل ممبر نے ابھی تک حامی نہیں بھری. تو ووٹ آف پیس کے معاملے پر کون کہاں کھڑا ہے اور کیا یہ منصوبہ اس اسکیم کے ساتھ، اس ترکیب کے ساتھ کامیاب ہو سکتا ہے، قابل عمل ہے؟ آپ کی رائے اس پر درکار ہے. دیکھیے، اس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ہلکا سا تبصرہ کیا تھا کہ یہ ایک بالکل آٹوکریٹک ڈکٹیٹوریل قسم کا ادارہ بنایا جائے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور کوشش اس کی یہی ہے کہ جو بھی اس کے ذاتی فیصلے ہیں ان امریکن انٹرسٹ، وہ اس سے انگوٹھا لگایا جائے، اس سے مور لگوائی جائے. اچھا، اس میں اب 2 قسم کے لوگ ہیں، ایکچولی 3 قسم کے لوگ ہیں. آپ نے پہلے تو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں سے صرف US ہے جس نے اس کے اوپر اتفاق کیا یا شامل ہوا ہے، اور باقی لوگ نہیں ہوئے. دیٹس ویری سگنیفیکنٹ بیکاز دے آر دا بگ 5 اور بگ 4. ان میں سے اگر رشیا، چائنا، فرانس اور یو کے ابھی تک نہیں شامل ہوئے، دیٹس سگنیفیکنٹ. پتہ نہیں UK شاید شامل ہو جائے یا نہ ہو جائے، وہاں بھی اس وقت کافی اپوزیشن ہو رہی ہے اس پہ، وہاں کی مگر رشیا نہیں آئے گا، چائنا نہیں آئے گا. اور سو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو کوشش تھی کہ اس کو ایک آلٹرنیٹو سسٹم بنایا جائے، وہ تو نہیں ہو پائے گا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے متبادل نہیں بنا رہے، UN کا متبادل نہیں بنا رہے، مگر کوشش تو اس کی یہی تھی نا کہ سارے اس میں آ جائیں اور پھر جو فیصلے کرانے ہیں یہاں کرایا جائے، UN کو بھاڑ میں جائے، UN چھٹی کرا دی جائے. وہ تو کافی عرصے سے آپ کو پتہ ہی ہے اس کا کیا موقف ہے کہ UN جو امریکہ کے خلاف ہے، امریکہ فنڈنگ کرتا ہے. مگر ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس میں دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے اوپر بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں، بڑی کرٹیکلی ڈیپینڈنٹ ہے، جس میں کنٹریز لائک پاکستان آ جاتے ہیں، سعودی عربیہ آ جاتا ہے. اس قسم کے جو کہ امریکن سپورٹ کے بغیر تیرنا ان کے لیے مشکل ہے ان حالات میں، کہ کوئی اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہے، کوئی ملیٹریلی ڈیپینڈنٹ ہے، اینڈ سو آن، اسٹرنگز اٹیچڈ. تو وہ بیچاروں کی سب کی مجبوری ہے کہ اب کیا جائے. اچھا، تو سب نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اکیلے ہاں کریں یا نہ کریں کمزوری کا باعث بنے گی. بہتر یہ ہے کہ سارے مل کے ایک ہی فیصلہ کریں، یا سارے باہر رہیں یا سارے جوائن کر لیں. کل کو اگر کوئی ایسا ایشو بنتا ہے جس کے اوپر اتفاق ہم نہیں کر سکتے، تو کم از کم سارے اکٹھے ہو کے اتفاق سے انکار کر دیں کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو. کم از کم ہمارا ریکارڈ پہ تو یہ آ جائے گا. اب ان کنٹریز کے اندر یہ جو سارا مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے نا، اور انکلوڈنگ پاکستان، یہ ان کنٹریز کا حصہ ہے. اینڈ دین دیر آر دوز جن کو یا انوائٹ نہیں کیا یا ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا. افریقن کنٹریز ہے، تھرڈ ورلڈ کی ادر کنٹریز، ان کو بلایا ہی نہیں ہے، انوائٹ ہی نہیں کیا، تو وہ بیچارے کیا کریں گے. تو اس قسم کے 3 سیکشنز ہیں. تو سب سے زیادہ جو اس وقت جو توجہ دی جا رہی ہے یا جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے وہ پاکستان میں جو ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کو اس کا جوائن کرنا چاہیے تھا کہ نہیں. ہاں بالکل، ایک رائے یہ بھی ہے کہ آئسولیشن میں چلا جاتا پاکستان اگر ہم جوائن نہ کرتے. لیکن مولانا فضل الرحمان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ٹرمپ کے آگے، اس کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے صرف ہم گئے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اس معاملے کو، پہلے پبلک ڈومین میں لا کے رائے لینی چاہیے تھی عوام کی یا پارلیمنٹ کی. ایسا نہ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. نہیں، نقصان دہ کیا ہونا ہے، پارلیمنٹ کے اندر یہ لے آتے تو مولانا نے اور اپوزیشن نے باتیں کرنی تھی، ٹھیک ہے کر لیتے. ایک دن ان کو اجازت دے دیتے کہ جی آج آپ بات کر لیں. انہوں نے دھندنانا تھا، وہ ابھی بھی کریں گے، کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کر دینا تھا، کروا لیتے. تو کم از کم یہ تنقید نہ ہوتی کہ آپ نے ڈسکشن کرنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے دس پوائنٹ از ویلڈ. مگر کیا پاکستان باہر رہ سکتا تھا؟ پاکستان نہ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا. جس قسم کی سچویشن ہے، یو آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن امریکن ایڈ فار ویپنس. آپ کے جو ہے نا جہاز وہاز یہ وہ ایکسیپٹ فار دا ریسنٹ چائنیز ایکوزیشنز، آپ کی ساری جو فوج ہے، ایئر فورس، نیوی وغیرہ، دے ڈیپینڈنٹ آن ویسٹرن ویپنس اور اسپیس. نمبر 2 کہ IMF وہ تو بالکل ویسٹرن آرگنائزیشن ہے.
اگر اور ورلڈ بینک اور یہ سب جو ادارے ہیں اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو ناراض کر دیتے ہیں تو آپ کو کٹ آف کر دے گا وہ. اور تیسری چیز یہ اگر آپ ناراض کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر ٹیرف لگا دے گا. آپ اس وقت ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں آن ایکسپورٹس. اور اگر ایکسپورٹس آپ کے امریکہ میں گر جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں, آلریڈی آپ کا اتنا مسئلے بنے ہوئے ہیں آپ کے فارن ایکسچینج کے, تو آپ کا تو اور بھی روپیہ کمزور ہو جائے گا, اور بھی یہاں انفلیشن ہو جائے گی, مہنگائی ہو جائے گی, ڈالر نہیں ملے گا, سو آن. تو آئی تھنک ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں تھا. ٹھیک, مگر یہ کیونکہ پریگمیٹک ہونا پڑتا ہے, ایموشنل نہیں ہونا پڑتا. تو پریگمیٹک کا یہی تھا کہ بھئی ٹھیک ہے پھر. مگر انہوں نے یہ بات بڑی اچھی کی ہے کہ سب کو ساتھ لے لیا ہے. سب کو کہا ہے کہ ٹرکی کو, سب کو کہا کہ یہ آپ اکٹھے ہو جائیں. انڈونیشیا کو بھی ساتھ لے لیا, وہ بھی آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اور یہ بھی میں نے بھی پچھلے دفعہ یہی کہا تھا کہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, ساری مسلم کنٹریز کی نمائندگی ہو. تو یہ اس لیے آئی تھنک کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کیا پاکستان کی حکومت نے کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں, اور سب نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے. یہ نہیں کہ وہ الگ فیصلہ کرتا ہے, یہ الگ کرتا ہے, وہ الگ کرتا ہے. اور اشارہ بھی یہی کیا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں, ہم ایز اے بلاک آئے ہیں. کل کو کوئی مسئلہ بنتا ہے اور نکلنا بھی پڑا تو ایز اے بلاک نکل سکتے ہیں, یا ایز اے بلاک ریزسٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک آن پرنسپل پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, پریکٹیکل آپشن. اب کہنے کو تو بڑے لوگ اپوزیشن میں تو خیر ظاہر ہے یہی کہیں گے نا, ان کے پاس بھی کیا چاہ رہا ہے, دے ہیو ٹو کرٹیسائز دا گورنمنٹ. مگر اینڈ آئی تھنک گورنمنٹ نے بڑا بہادر قسم کا فیصلہ لیا ہے, کیونکہ عوام کو بھی یہ بات پسند نہیں آتی نا کہ آپ امریکہ کی حمایت کریں یا, مگر عوام تو بے بس ہے. امریکہ کے ساتھ نیگوسیٹ کرنا پڑتا ہے حکومت کو, آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کو کرنا پڑتا ہے, پیسے ہے نہیں. تو آئی تھنک دا پرابلمز آف دا گورنمنٹ شوڈ بی ایکنالجڈ, تسلیم کرنے چاہیے کہ مسئلے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے بیسٹ سولوشن تھی کہ چلتے ہیں آگے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور آنیسٹلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر غلط فیصلہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا آپ اس کا حصہ بنیں گے. آپ باہر رہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں وی ڈونٹ اگری, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا ہے. لیکن ویٹو پاور ان کے پاس ہے, اسی لیے نا اس نے اپنے پاس پاور رکھی ہے کہ ایک کوئی ریزولوشن کہتا ہے کر دو, یہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے, وہ پھر بھی ریزولوشن پاس کر دے گا, وہ کرے گا میں کر دیا اور ٹائم. تو مطلب ہے اس نے ایک کوشش کی ہے کہ اس کو تھوڑی سی حمایت مل جائے کہیں نہ کہیں سے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اس کے فیصلے کے اوپر یہ جو گروپ ہے اس پہ ہاؤ کرے گا. لوگ نہ بھی کر دیں گے, مگر یہ چلتا رہے گا. یہ بہتر طریقہ ہے, اس کو اتنا ناراضہ مت کریں کہ آپ باہر ہی رہیں. آپ کو دعوت دی اور آپ باہر رہے, وہ روس تو کر سکتا ہے مگر آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب, مسلم کنٹریز تو اس میں آ گئی, شامل ہو گئی, اور ہمیں خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹس بھی یاد ہیں. ابراہم اکارڈس کی طرف اگر جانے کا فیصلہ ہوا تو دیگر مسلم ممالک کو دیکھ کر ہم بھی اسی لائن کو ٹو کریں گے. تو یہ آگے جا کے آپ کو ادھر ہی معاملہ ابراہم اکارڈس کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بٹ اسرائیل کہاں ہے اس معاملے میں اس وقت؟ اس وقت اسرائیل تو دیکھیں نا دونوں طرف گیم کھیل رہا ہے. ایک طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تسلیم نہیں ہے, یہ والا جی یہ بھی کہہ رہا ہے جی, انہوں نے کہا ہمیں شامل نہیں کیا گیا مشاورت میں, اور ہمیں مشاورت نہیں کی گئی, مگر یہ کہہ کے اور پھر شامل ہو جائے گا. اچھا, کیونکہ اسرائیل کو ایک بات کا پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اصلہ فیصلہ نہیں کرے گا جو کہ اسرائیل کو نقصان مفاد کے خلاف ہو. مفاد کے خلاف ہوئے گا ہی نہیں. مگر یہ بھی کرنا تھا نا, کیونکہ اب ان کو بیٹھنا پڑے گا ان ممالک کے ساتھ جو اس کی وجودگی نہیں ایکسیپٹ کرتے. ٹھیک ہے نا. تو سو آئی تھنک اسرائیل نے آن ریکارڈ کہہ دیا وی ڈونٹ اپروو آف اٹ, مگر ایکچولی جا کے بیٹھ جائیں گے بیچ میں اور کوشش یہی کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کے اس کو اسٹیئر کیا جائے ان سرٹن ڈائریکشن, اور غیر جانبداری بھی ان اے وے شو کی جائے اس بورڈ آف پیس کی.